الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 کے حوالے سے پچھلے 2 خطبات جمعہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ لا اکراہ فی الدین، جس کا سادہ ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. اس کا اصل معنی مفہوم کیا ہے اور اس کے کیا اصول اور ضوابط ہیں. یہ ہم نے اختصار کے ساتھ کوشش کی کہ سادہ انداز میں آپ کو سمجھ آ سکے اور بیان کیے. یہ بہت ضروری ہے. دین اسلام کی کئی ایک اصول ہیں، ضوابط ہیں، مسئلے ہیں جن کو یا تو دشمنوں نے بگاڑنے کی کوشش کی یا اپنوں کو ہی اصل بات سمجھ نہ آ سکی، کنفیوژنز پھیلے، غلط فہمیاں ہوئیں، غلط معنی اخذ کر لیا. تو ایسی آیات یا ایسی احادیث جن کا غلط معنی لے لیا گیا ہو، جن کا اصل پیغام عام طور پہ نہ بتایا جا رہا ہو، ان پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو یہاں پابندی سے نماز جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اس اصول کو یقیناً آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آرام سے یہ آیت کوٹ کر کے کہہ دیتے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے. یہ بات آگے بھی پہنچائیں لوگوں تک.
جو آپ نے سمجھا ہے یہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں. اور خطبات ریکارڈ ہوتے ہیں اقبال بھائی سے آپ لے کر دوبارہ سن لیں کہیں کنفیوژن ہو تو. لیکن خدا را ان چیزوں کو اہمیت دیجیے. دین کو سمجھنا، دین کے اصل پیغام کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. دین کچھ اور کہہ رہا ہے، دین کا مقصد کچھ اور ہے، ہم کچھ اور سمجھ کے بیٹھے ہیں، کچھ اور عمل کر رہے ہیں، تو ہم دوسرے راستے پر چل رہے ہیں. سیدھے راستے پر آنا ضروری ہے. تو بہرحال لا اکراہ فی الدین، اس پر آج ہم مزید کوئی بات نہیں کریں گے. وہ پچھلے 2 خطبات آپ دوبارہ سن لیجئے گا. اگلے جو الفاظ ہیں قد تبین الرشد من الغی، جہاں سے آج کے خطبے میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی. قد، بے شک، نو ڈاؤٹ، تبین، بالکل واضح کر دیا گیا ہے، واضح ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. رشد، بھلائی کا راستہ، کامیابی کا راستہ، نجات کا راستہ، عزت کا راستہ، ترقی کا راستہ، حق، سارے معنی سے. من الغی، غی گمراہی کو بھی کہتے ہیں، غلط بات کو بھی کہتے ہیں، گناہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، شریعت کا ناپسندیدہ عمل اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. وہ حرکت، وہ عمل جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے دنیا میں یا آخرت میں، یہ سب غی میں آتے ہیں. تو کامیابی کا راستہ اور ناکامی کا راستہ، عزت کا راستہ اور ذلت و رسوائی کا راستہ، یہ سب بیان کر دیے گئے. اور ایک بات اکثر و بیشتر میں آپ سے کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کے جو احسانات ہیں ہم پر بے شمار، ان میں سے ایک بڑا احسان اللہ کا یہ بھی ہے کہ یوم حساب جو برپا ہوگا اور وہاں اللہ تعالی کی طرف سے جو ہم سے پوچھا جائے گا، جو ہم سے سوال ہونے، وہ سوال بھی اللہ نے پہلے بتا دیے اور ان کے جواب بھی بتا دیے. جواب کی تیاری کیسے کرنی ہے وہ بھی اپنے نبی کے ذریعے سکھا دیا. انسان کو ہر لحاظ سے فیسلٹیٹ کیا. یہ جو آپ کا دنیاوی تعلیمی نظام چل رہا ہے کہ آپ بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرواتے ہیں، پھر اچھے سے اچھا کوچنگ سینٹر یا ٹیوٹر وہ دلاتے ہیں، پھر نگرانی بھی کرتے ہیں، گھر میں بھی پھر بچوں سے پوچھتے رہتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے جتنا اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بندوبست کیا اور نگرانی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی جو میں اکثر آپ سے کرتا ہوں کہ اللہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اپنا ایک ایک حکم، ایک ایک اصول، ضابطہ، قانون بار بار بیان کرتا. جیسے تو آدم علیہ السلام سے لے کر توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 چیپٹر تو کامن رہے نا، سارے نبی یہ سکھاتے رہے. لیکن اگر آپ صرف آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی حیات طیبہ اور آپ پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کو ہی لے لیں۔ اسی کے اندر مثلا نماز ہے، تقریباً 700 مرتبہ مختلف انداز سے اس کا ذکر آپ کو ملے گا قرآن پاک۔ توحید، رسالت، آخرت، جگہ جگہ پر بار بار۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہے، اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کرتا ہے، اس کی تکرار ہوتی ہے۔ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ بندہ جتنی مرتبہ پڑھتا رہے جی نہیں بھرتا۔ باقی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لو، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اس کے بعد دل نہیں چاہے گا۔ وہی بات اگلے صفحے میں آ جائے فوراً ٹھک سے ہم صفحہ پلٹ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا بڑا لطیف انداز ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے وہ یوم حساب، جو کوشچنز ہونے وہ بھی، ان کے جوابات بھی، اور جواب کس طرح تیار کرنے ہیں وہ بھی ہمیں بار بار سکھایا ہے۔ ابھی کتنی بڑی نالائکی ہوگی، میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں اگر اس کے نمبر کم آئیں اور اللہ نہ کرے فیل ہو جائے، تو پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سارا گنواتے ہیں، میں نے اتنی فیسیں دیں، فلاں فلاں ٹیوٹر، فلاں کوچنگ سینٹر، فلاں یہ اس کے حتیٰ کے کپڑے تک گنوا دیتے ہیں کہ دوسروں سے اچھے تجھے لباس دیا، اچھا کھانے کو دیا، اچھا یہ کیا وہ کیا، اور پھر آخر پہ تم یہ۔ تو ذرا غور کریں نا، یہ رب العالمین نے کائنات پوری سجائی ہے، اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہمیں جو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ایک آبجیکٹو پر بھیجا، ایک ڈیوٹی دی ہمیں، وہ ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے، وہ ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں فیسلٹیٹ کیا۔ جیسے آپ اپنا کلرک رکھتے ہیں نا، جب بھی یہ تو آپ اس کو کمپیوٹر دیتے ہیں، پرنٹر دیتے ہیں، انٹرنیٹ دیتے ہیں، فیسلٹیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا پورا کام کرے۔ اللہ نے ہمیں ایک ڈیوٹی دی، اب وہ ڈیوٹی بجا لانے کے لیے جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بہم پہنچائی، بہت اچھے انداز میں، اس سے اچھا انداز نہیں ہو سکتا، وافر مقدار میں۔ تو اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ احتساب کرے، پوچھے کہ میں نے جب یہ دیا تھا تو بتاؤ رزلٹ کیا ہے۔ تو بہرحال قد تبین الرشد من الغی، ایک نقطہ تو یہ۔ دوسری بات جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی آئے گی، وہاں الفاظ مختلف ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس وقت ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں بھی یہ بات سمجھ لیجیے کہ رب العالمین نے یہ جو قانون دیا ہے، جائز ناجائز، حلال حرام، نیکی بدی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اس کو کبھی بھی اپنے اوپر برڈن، بوجھ اور وبال نہ سمجھے، معاذ اللہ، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ اسلام قبول کیا تو اسلام کی آپ کو یہ چیز پھر وبال لگے، یہ آپ کو بوجھل لگے، یہ آپ کو، ایسا تو پھر نہیں ہو سکتا نا، دل سے قبول کرنا ہے نا، ورنہ تو منافقت ہے۔
کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس کے ایک ایک حکم کو نعمت سمجھیں اور یہ اپنے دل کے ایک ایک دل اور دماغ کے ایک ایک گوشے میں بٹھا لیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ساری خیر اسی میں، نجات، عزت، ترقی، کامیابی اسی میں، اس سے میں ہٹوں گا تباہی وقتی طور پہ شاید نظر آ رہا ہو یہ فائدہ سب شیطان کا دھوکہ ہوگا۔ یہ بات دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس پوری شریعت کو نعمت بھی قرار دی، رشد کہا، رشد یہ عزت کا راستہ ہے، ترقی کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ تو قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن، یہ دو چیزیں شریعت اس کو کہتے ہیں، یہ دونوں اللہ کا احسان مانیں، اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں اس کو۔ میرے مولا تیرا شکر ہے، ہم تیرے احسان مند ہیں کہ تو نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو نے ہمیں نماز کا پابند کیا۔ مولا تیرا شکر، تیرا احسان کہ تو نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں چیٹنگ سے منع کیا۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں زنا سے منع کیا۔ اللہ تیری بڑی نوازش ہے کہ تو نے ہمیں شراب پینے سے منع کیا۔ دین کو تو اس طرح ماننا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر اس کے ریزلٹ سامنے رکھ لیں، آخر پہ بندہ یہی کہے گا کہ شکر ہے۔ آپ دیکھیں نا، چائنیز کے ساتھ اگر آپ کو کا پڑوس ہو یا رہنا سہنا یا اکٹھے جاب کرتے ہو تو دیکھیں ذرا کیا کچھ وہ نہیں کھاتے۔ اس وقت آپ کہہ رہے ہوتے ہیں شکر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم یہ نہیں کھاتے، ورنہ ہم بھی یہ کھا رہے تھے۔ ہاں، ایک بندہ نشہ کرتا ہے، اس کے نشے کی حالت میں کیا کچھ اوٹ پٹانگ کرتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے اس ذلت سے بچایا، منع کر دیا۔ ایک بندہ بدکاری کرتا ہے، اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں، اس کی وجہ سے جو فساد ہے، اس کی وجہ سے جو بدنامی ہے، اس کی وجہ سے جو نقصانات آتے ہیں معاشرے کے، تو اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اس تباہی والے راستے سے منع کر دیا۔ تیسری بات جو اکثر و بیشتر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے جتنا بھی یہ قانون دیا ہے، جائز ناجائز، حلال حرام، نیکی اور گناہ، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جس چیز میں ہمارا فائدہ تھا اللہ نے اس کو جائز اور نیکی قرار دیا، جس چیز میں ہمارا نقصان تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، گناہ قرار دیا۔ یہ رب لارڈ ہے نا، مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید آپ کو کوئی لاجک اور ریزن، عادت جو پڑ گئی ہے ہر چیز لاجک سے دیکھنا ہے، لاجک سے دیکھنا ہے، شاید نہ آ رہی ہو ذہن میں، اور یہ بات ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں کر چکے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے وہی شرط لگا دی۔ آپ کہو میری لاجک میں، میری عقل میں، میری فراست میں آئے گا تو میں اس کو مانوں گا، تو پھر ہدایت کا راستہ تمہیں مل ہی نہیں سکتا۔ پہلے تمہیں سرنڈر کرنا ہے۔ عقل، لاجک، فہم، فراست وہی ہے جو ادھر سے آئے۔ آپ نے اپنی عقل کو سلیم رہنے کا دیا ہے،
عقل سلیم لفظ پورا استعمال کرتے ہیں. کس کی عقل سلیم ہے؟ 24 گھنٹے تو میرے گناہوں میں گزرتے ہیں، میرے دائیں بائیں اوٹ پٹانگ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی شریعت کے مطابق حرکات و سکنات نہ ہونے کو ہیں، بگاڑ ہی بگاڑ دکھائی دیتا ہے. تو عقل کہاں سے سلیم رہ گئی؟ عقل بھی تو وہیں پر مان چل رہی ہے، عقل میں بھی تو وہی کچھ آ رہا ہے. تو جب عقل آپ کی سلیم سلامت رہی ہی نہیں ہے، پھر آپ کہیں کہ عقل میں آئے گا تو میں اس کو مانوں گا، یہ بھی دھوکہ ہے. تو میرے بھائیوں، قد تبین الرشد من الغی، 5واں پوائنٹ، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کے جو مسائل ہیں ان میں کوئی ابہام چھوڑا ہو، اس کو واضح نہ کیا ہو، ورنہ پھر جزا و سزائی کس بات کی. اور پیارے نبی کی وہ حدیث موجود ہے، ان الحلال بین والحرام بین، حلال اور حرام کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، بالکل واضح کر دیا گیا. ایک چیز کا مجھے نہیں پتا تو میرے علم کی کمزوری ہے، مجھے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی جہالت کا اعتراف کرنا چاہیے. شریعت کو بلیم نہیں دے سکتے کہ شریعت میں ایسا نہیں، شریعت نے بتایا ہے، آپ کو نہیں پتا. آپ اپنے علم میں اضافہ کریں، آپ ریسرچ کریں، آپ علماء کرام سے پوچھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، وہاں جواب موجود ہے. اب اس پر ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، لطیفہ سا ہی لوگوں نے بنا لیا. شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ بہت بڑے اسکالر تھے، 500 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک فن دیا تھا ان کو، ڈیبیٹ کا، مناظرہ کرنے کا. اسٹوڈنٹ لائف سے مناظرے کرتے تھے، سکھوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، بوذیوں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، یہودی، عیسائی اور قادیانی تو انہی کے ساتھ مباہلے کے نتیجے میں مرا تھا. اور ان کے اساتذہ یہ بات فخر سے کہنے لگ گئے تھے کہ اللہ نے اس بندے کو اتنی صلاحیت دی ہے. ہندوستان اس وقت بڑا فتنوں کا مرکز تھا، آئے روز نیا سے نیا کوئی نہ کوئی فرقہ پیدا ہو جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فرقہ رات کو پیدا ہو، صبح سویرے ثناء اللہ اس کا جواب لکھ دے. اس کے اندر اتنی صلاحیت، لمبا چوڑا اس کو پڑھنے کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے اس کو رکنا. بہرحال ان کا مناظرہ ایک ہندو کے ساتھ. ہندو کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف، قرآن مکمل ضابطہ حیات. کہا جی بالکل. کہا صرف کہتے ہی ہو یا مانتے بھی ہو؟ کہا نہیں مانتے ہیں. کہا دل سے؟ کہا جی دل سے. کہا مانا پتہ ہے؟ مکمل ضابطہ حیات تو پھر یہ ہوگا نا کہ ہر سوال کا جواب دے، ہر مسئلے کا حل بتائے. کہا اچھا میں پھر سوال کرتا ہوں، اگر تمہارا یہ واقعتاً مکمل ضابطہ حیات ہے نا تو پھر اس سے مجھے جواب دینا، ادھر ادھر سے بات نہیں کرو گے، اسی سے جواب دو گے؟ کہا جی دوں گا. اب کھڑا ہو کر کہنے لگا قرآن سے بتاؤ اللہ ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ معاذ اللہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو نظریات اور عقائد ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے یا ہندوؤں کے نظریات کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن الفاظ بڑے سخت کہہ دیے، اللہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. شیخ ثناء اللہ رحمہ اللہ کہنے کہ پہلے تو میں بھی ہل گیا کہ ظالم نے اللہ کے متعلق کیا کہہ دیا، لیکن اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اٹھے، مائک پر آئے اور آتے ہی سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی،
ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ اس کا مطلب ہے اللہ مسلمان ہے، اگر ہندو ہوتا تو گائے ذبح نہ کرواتا۔ اب اس نے خود کہا کہ قرآن سے بتاؤ، تو قرآن سے بتا دیا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنایا، وقت لگایا، محنت کی، تو قرآن نے ان کو روشنی دی، قرآن سے ان کو رہنمائی ملی۔ اگلے بندے نے پابند کر دیا کہ قرآن سے جواب دینا ہے، تو انہوں نے قرآن سے دیا۔ اب میرے 24 گھنٹے اوٹ پٹانگ حرکتوں میں گزرتے ہیں، قرآن کے لیے میرے پاس وقت کہاں ہے؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ناظرہ بھی ہم کتنے بندے ہیں جو روزانہ ایک صفحہ پڑھتے ہیں؟ ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک بڑا احسان کرتے ہیں، جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتے ہیں، بیماریاں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو پھر شام کو سورۃ الواقعہ، سورۃ القیامہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، یا رات کو سوتے وقت سورۃ ملک۔ ہم نے تو سارا اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ہم لوگ مفاد پرست ہو گئے ہیں سادہ لفظوں میں۔ پر ڈنڈا جب سر پہ پڑتا ہے تو اس وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اس وقت قرآن یاد آتا ہے، اس وقت دعائیں اور یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں، ورنہ ہمیں کب یاد ہوتا ہے؟ تو ہم تو مطلب مفاد پرست مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ جب ہم اس کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں گے، مخلص ہو جائیں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ۔ اللہ کے ساتھ ذرا دوستی لگا کے تو دیکھو، پھر دیکھنا اللہ جیسا وفادار تمہیں ملے گا ہی۔ اللہ تمہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اللہ روشنی تمہیں فراہم کرے گا۔ اور وعدہ دیا کہ جب بندہ ہمارا بن جاتا ہے تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب کہیں پھنستا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ دیتا ہے، رہنمائی فرما دیتا ہے کہ یوں نکل جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، یوں نکل جاؤ، یوں رب رہنمائی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ان الفاظ کا یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ چیز شریعت میں واضح نہیں ہے، یہ تو پھر معاذ اللہ آپ کا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ جب یہ آخری کتاب ہے، آخری شریعت ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، تو پھر اس دنیاوی زندگی کی جو آخری گھڑی ہوگی، سور پھونکنے سے پہلے آخری گھڑی جو ہوگی دنیا کی، اس وقت تک کے جتنے مسائل آئیں گے ان کا حل اس میں موجود ہے۔ یہ ماننا پڑے گا۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کامل یا آخری کتاب نہیں مانتے ہوئے۔ کامل ماننے کا مطلب ہی یہ ہے، مکمل ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کریں کہ میرے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ اب وہ ڈھونڈنا ہے، اس کے لیے تحقیق ہے، علماء سے رابطے، اصول اور ضوابط ملیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا نام لے کر بتائے، لیکن ضابطہ، اصول، قانون وہ ضرور بتائے گا۔ اب اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اچھا جی دیکھیں پھر کہاں لکھا ہے جہاز پہ سفر جو ہے وہ جہاز پہ سفر تو پھر بدعت ہو گیا۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے، میں اس میں نہیں جاتا ہوں، لیکن میں آپ کو بس ایک لطیفہ سا سمجھ لیں، لیکن اس میں بڑے پتے کی بات ہے، شریعت کا اصول سمجھ آئے گا آپ کو۔ دو مولانا حضرات کا مناظرہ ہو رہا تھا، اور دونوں بہت معروف، لیکن اس وقت دنیا میں نہیں ہے، اس لیے ہم ان کا نام نہیں لیتے۔ ابھی بالکل چند سال پہلے فوت ہوئی۔ ایک جب دیکھا کہ مجھے پھنسا رہا ہے تو اس کو کہنے لگا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے آلو کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بتاؤ کہاں لکھا ہے آلو کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب مسلمانوں کا کوئی ایسا مکتبہ فکر ہے کہ جی چپس کھاتے رہو روزہ چلے گا؟ اور وہ جو کہہ رہا تھا، جو سوال کر رہا تھا، اس کے
عقیدے میں بھی ایسا نہیں تھا، لیکن وہ کہلوانا چاہتا تھا اس کی زبان سے کہ یہ کہے کہ یہ نہیں لکھا ہوا. تو جب وہ یہ کہتا کہ یہ نہیں لکھا ہوا تو اس پر ایک بےہودہ بات وہ کرنا چاہتا تھا جو ہم نہیں کر سکتے یہاں پر. لیکن اب سامنے والا وہ سب ایک قدم آگے، انہوں نے کہا جی بالکل لکھا ہوا ہے، ابھی دکھاتا ہوں، نقد ادھارن چھوڑتی ہی نہیں ہے، بالکل دکھاتا ہوں، ابھی دکھاتا، پکا کر رہا ہے اس کو. اور اس کے بعد ان کو کہتا ہے آپ اپنی فلاں کتاب نکالیں، اس کا وہ صفحہ کھولیں اور وہ لائن پڑھیں جہاں پر یہ لکھا ہو مسٹر ایکس، اس مولوی صاحب کا نام لے لیا، کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والے پر یہ حد نافذ ہوگی. اس کی اگلی لائن پڑھو، وہاں لکھا ہوا ہے کہ آلو کھانے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب شاید کچھ لوگوں کو یہ بات نہ سمجھ آئی ہو. اب شریعت میں کہیں کسی کا نام لکھا ہوا ہے کہ فلاں کے ساتھ زنا ہوا تو یہ حد نافذ ہے؟ شریعت نے تو اصول دیا نا کہ جس نے بھی زنا کیا، ان میرڈ کرتا ہے تو یہ سزا ہے، میرڈ کرتا ہے تو یہ سزا ہے. نام تو کسی کا نہیں ہے. تو ایک بندہ کہے میرا چونکہ وہاں نام نہیں لکھا ہوا لہذا میرے اوپر تو یہ حکم یا قانون امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے. بالکل اسی طرح آلو کا وہاں نام نہیں لکھا ہوا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آلو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جن چیزوں کا وہاں نام نہیں لکھا ہوا؟ جب ایک اصول دے دیا کہ خرد و نوش سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بات بھی سمجھیے، بڑی سادگی میں لوگ کہہ دیتے ہیں. شریعت نے اصول دیے ہیں، ضابطے دیے ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا نام لے کر آپ کو کہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. اصول وہ سمجھ لیا آپ نے، اس کے تحت پھر جتنی چیزیں آئیں گی وہ خود بخود سمجھ آ جائیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا جو اصل پیغام، روح اور فلسفہ ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اپنی فرما برداری پر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ